اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے ہم حکایت صحابہ پر ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کے بارے میں مفید معلومات مل سکیں گی۔ آج ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پر گفتگو کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان کے لڑکے تھے۔ ان کی والدہ کا نام ہند تھا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، اور اسی موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب بنا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخواست کو منظور فرما لیا۔ حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں مقیم تھے۔ ان میں اور حضرت معاویہ میں مندرجہ ذیل آیت کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، یہ آیت اہل کتاب کے متعلق ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے تھے کہ مسلمین اور اہل کتاب دونوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ذر کا خیال تھا کہ مال جمع کرنا بالکل ناجائز ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت لکھی۔ حضرت عثمان نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بلوا لیا۔ بحری جنگ کا آغاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ سب مسلمانوں کا پہلا لشکر جو بحری جہاد کے لیے روانہ ہوا، اس کے سپہ سالار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو ایک بڑے بھاری لشکر کے ساتھ حضرت معاویہ کی طرف چلے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جب تک وہ اپنے حریفوں کو قتل نہ کر لیں پیٹ نہ پھیریں گے، یعنی یہ کوئی منافقین جن کا مقصد ہی قتل و غارت گری اور اسلامی خلافت کو پارا پارا کرنا ہے، اپنے مقصد حاصل کیے بغیر باز آنے والے نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر ان لوگوں نے ان کو اور ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا تو پھر میرے پاس رعایا کا انتظام کرنے والا کوئی باقی رہے گا؟ کون باقی رہے گا؟ بیوہ عورتوں کا انتظام کیسے ہوگا؟ ان کا مال کا نگران کون ہوگا؟ حضرت عمرو بن عاص نے کہا، میں کر سکتا ہوں، لیکن صلح بہتر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو قریشی شخصوں کو جو قبیلہ بنو عبد شمس کے فرد تھے بلایا۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاویہ نے ان سے کہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی بات چیت کرو اور انہیں صلح کی دعوت دو۔ وہ دونوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں صلح کی دعوت دی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں، ہمیں تو مال کی خواہش نہیں، ہم نے تو اس مال سے تکلیف ہی اٹھائی ہے، لیکن یہ جماعت جو میرے ساتھ ہے کب ماننے والی ہے؟ یہ تو خون ریزی میں مبتلا ہو چکی ہے، ان کو تو مال دے کر ہی خون ریزی سے روکا جا سکتا ہے، ورنہ یہ پھر کوئی فتنہ اٹھائیں گے۔ ان دونوں نے کہا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے صلح چاہتے ہیں اور آپ سے اسی کی درخواست کرتے ہیں۔ شرائط صلح میں یہ چیز بھی شامل کر دی جائیں گی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان دونوں نے کہا، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جو شرط بھی رکھی، ان دونوں نے اس کو منظور کر لیا اور کہا، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ الغرض حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ حضرت زبیر کا جب انتقال ہوا تو ان پر کافی قرضہ تھا۔ ان کے قرض کی کیفیت یہ تھی کہ جب کوئی ان کے پاس اپنا مال بطور امانت رکھواتا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ امانت کے ضائع ہونے کا خوف ہوتا ہے، لہٰذا میں اس مال کو بطور قرض لیتا ہوں۔
وہ لوگ اس بات پر رضامند ہو جاتے تھے۔ اس طرح بوقت وفات ان پر 22 لاکھ درہم قرض تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ترکہ میں 2 زمینیں اور چند مکان چھوڑے تھے۔ منجملہ اور زمینوں کے ان کی ایک زمین غابہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تمام قرضہ ادا کر دیا۔ پھر وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ کے پاس عمرو بن عثمان، منظر بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن زامہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابن زبیر سے پوچھا غابہ کی کتنی قیمت لگائی جا چکی ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ہر حصے کی 1 لاکھ درہم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اب کتنے حصے باقی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا 4.5 حصے۔ حضرت منظر بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا 1 حصہ 1 لاکھ میں لیتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا 1 حصہ 1 لاکھ میں لیتا ہوں۔ حضرت ابن زامہ رحمۃ اللہ عنہ نے کہا 1 حصہ 1 لاکھ میں لیتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اب کتنے حصے باقی رہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا 1.5 حصہ۔ حضرت معاویہ نے کہا وہ 1.5 حصہ 1.5 لاکھ میں لیتا ہوں۔ حضرت معاویہ کے اعداد و خسائل۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو نماز عصر کے بعد نماز پڑھتے دیکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم یہ نماز پڑھتے ہو حالانکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا بلکہ عصر کے بعد ان 2 رکعتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرماتے سنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا۔ خطبے میں انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، یعنی میں تقسیم تو کرتا ہوں لیکن اس کا دینے والا اللہ ہی ہے۔ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ ایک مرتبہ 10 محرم کو مدینہ میں منبر پر کھڑے ہو کر خطبے میں خطاب فرمایا اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ یہ یوم عاشورہ ہے، اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض نہیں کیا ہے، البتہ میں روزے سے ہوں، لہٰذا جو شخص چاہے روزہ رکھ لے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر ایک خطبہ دیا۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں بالوں کا ایک لچھا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹلے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے بالوں کے چٹلے استعمال کیے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ یہودیوں کے علاوہ بھی کوئی چٹلے استعمال کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام جھوٹ، مکر و فریب رکھا۔ حضرت امیر معاویہ کا شوق حدیث۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں لکھا کہ وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث لکھ کر بھیجیں جو انہوں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث لکھ کر بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک اللہ 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے، قیل و قال، مال کا ضائع کرنا اور سوال کرنا۔ ایک اور مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ کو لکھا کہ مجھے وہ دعا لکھ کر بھیج دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ ثنا پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود حاکم و حاجت روا نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے، ہر وہ چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو چیز تو دے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور جو چیز تو روک لے تو کوئی اسے دینے والا نہیں، اور کسی بزرگی والے کو اس کی بزرگی تیرے ہاں نفع نہیں دے سکتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: لوگوں، احادیث بیان کرنے سے ڈرو، سوائے ان احادیث کے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شائع و زائد تھیں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ عز و جل کے دین کے معاملے میں لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے، لہٰذا ان کے زمانے میں احادیث بڑی صحت کے ساتھ بیان کی گئیں، دشمنان اسلام کو تحریف اور افتراء کا موقع نہ مل سکا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میں کواڑ کے پیچھے چھپ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر میرے شانوں کو تھپکی دی اور فرمایا: جاؤ معاویہ کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے، میں نے آ کے عرض کیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا: جاؤ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ میں گیا، وہ ابھی تک کھانا کھا رہے تھے، میں نے واپس آ کر عرض کی: وہ ابھی تک کھانا کھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے بطور دعا کے نہ تھے۔ عرب میں اس قسم کے کلمات مثلاً تیرا باپ نہ رہے یا تیری ماں تجھ کو روئے وغیرہ وغیرہ روزمرہ استعمال کیے جاتے تھے۔ کہنے والے کی نیت بد دعا کی نہیں ہوتی تھی بلکہ اظہار تعجب ہوتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا بھی یہی منشا ہے۔ اگر ان الفاظ کو بد دعا ہی پر معمول کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں نے اپنے رب سے شرط باندھ لی ہے کہ اگر میں کسی کو بد دعا دوں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو اس بد دعا کو اس کے حق میں طہارت، پاکیزگی اور اپنے تقرب کا ذریعہ بنا لے۔ کسی روایت سے یہ ثابت نہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اس بد دعا کا اثر ہوا، ان کا پیٹ کسی طرح بھرتا ہی نہ تھا، اور جب یہ چیزیں ثابت نہیں تو یہ ثابت ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس بد دعا کے اہل نہیں تھے، لہٰذا یہ بد دعا ان کے لیے تقرب اللہ کا ذریعہ بنی۔ حدیث بالا سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت معاویہ پر کافی اعتماد تھا، بعض خدمات کی انجام دہی کے لیے خاص طور پر انہیں بلایا جاتا تھا، حالانکہ اس وقت ان کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ حدیث سے ثابت ہے کہ قاصد نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ فوراً حاضر نہیں ہوئے، کھانا کھاتے رہے۔ جنتی ہونے کی بشارت۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ کے ہاں آرام فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر میں آپ جاگے تو مسکرا رہے تھے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرا رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے میرے سامنے پیش کیے گئے، وہ سب سمندر میں اس طرح چلے جا رہے تھے گویا وہ تخت نشین بادشاہ ہیں۔ یہ منظر مجھے بہت اچھا معلوم ہوا، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ یہ میری امت کا پہلا بحری لشکر ہے، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کیجیے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور پھر سو گئے۔ کچھ دیر بعد پھر مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔
حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرانے کا سبب دریافت کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے میرے سامنے پیش کیے گئے، گویا وہ تخت نشین بادشاہ ہیں۔ یہ منظر مجھے بہت اچھا لگا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجیے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پہلے لشکر میں ہو، دوسرے لشکر میں نہیں۔ اس واقعے کے کافی عرصے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گورنری کے زمانے میں حضرت حرام رضی اللہ عنہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بن سعامت رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بحری جہاد کے لیے روانہ ہوئی اور اسی سفر میں واپسی کے وقت سواری سے گر کر وفات پا گئی۔ یہ پہلا بحری لشکر تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں جہاد کے لیے گیا تھا۔ اس حدیث سے مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بحری جہاد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ فرمایا۔ نمبر 2، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ بحری جنگ خالص اللہ کے راستے میں تھی۔ نمبر 3، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ نمبر 4، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت عطا کی، شرف بخشا، ان کو بادشاہوں کی سی شان و شوکت دی، پھر ان کی اس شان و شوکت کو بطور خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ یہ تمام باتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں سے صرف خوشی نہیں بلکہ ان پر فخر کرتے تھے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یہ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور یہ ہے ان کی فضیلت۔ اللہ بھی ان سے خوش ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خوش ہیں بلکہ ان پر فخر کرتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں منافق سمجھتے ہیں؟ کیا منافقوں کی یہی شان ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ بھی اگر ان شخص میں سے بغض رکھے تو گویا وہ اللہ رسول کی توہین کرتا ہے بلکہ تکذیب کرتا ہے۔ کیا ایسی حالت میں ان کا ایمان سلامت رہ سکتا ہے؟ یہ ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں۔ ان کے مقابلے میں تاریخ کے فرضی اور خود ساختہ واقعات کیا حقیقت رکھتے ہیں، جو دشمنان اسلام کی سازش کا نتیجہ ہیں اور اسلامی تاریخ پر کلنک کا ٹیکہ ہیں۔ افسوس ہے کہ بعض مسلمین بھی ان اسلامی تاریخ کو جز سمجھتے رہے، حالانکہ ان کا اسلامی تاریخ کی دور کا بھی واسطہ نہیں۔